السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب، لیکچر 13، حصہ اے۔ ہم جو ہیں برادر عاصم مہر کی جو سانگ ہے دھن دھن دن، اس سے شروع کرتے ہیں۔ If I say dun, it's marfu. If I say dan, it's mansoob. If I say din, it's majroor. So dun dun dan dan din din, dun dun dan dan din din, dun dun dan dan din din, dun dun dan dan din din. جس لفظ پر دھن دھن اور دھن آ سکتا ہو وہ اسم ہوتا ہے، یعنی کہ ضمہ تنوین، فتح تنوین اور کسرہ تنوین۔ ضمائر کی ڈرل کریں گے۔ ضمیر اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو نہیں دہرائیں۔ ضمیر کی جمع ضمائر ہے، یعنی اس کی ڈرل کرتے ہیں۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ اب ہم پہل سے شروع کرتے ہیں۔ ذہبہ، ہم ضمائر کی ترتیب سے اس کو اسناد دیتے ہیں۔ ذہبہ، ذہبہ، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا۔ جب ہم ترتیب سے اسناد دیتے ہیں تو بہت آسان ہو جائے گا۔ جب ہم کسی اسم کو دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ فعل کے ساتھ کون سی ضمیر اس اسم کے لیے موضوع ہے۔ مثال کے طور پہ ہوا ذہب، ہیا ذہبت، محمد ذہب، آمنۃ ذہبت، الطلاب ذہبوا، ہم ذہبوا، الاولاد ذہبوا، الطالبات ذہبنا، النساء ذہبنا، امہات ذہبنا، الابو ذہب، الام ذہبت، انا ذہبت، نحن ذہبنا، انت ذہبت، انتی ذہبتی، انتما ذہبتما، انتم ذہبتم، انتن ذہبتن۔ پھر ہم سوال پوچھیں گے، هل ذہبت الی السوق اليوم، کیا تم آج بازار گئے تھے؟ نعم ذہبت، ہاں میں گیا تھا۔ ذہبت، تو از فار میں۔ هل ذهبتی الی المسجد اليوم، کیا تم آج مسجد گئی تھی؟ نعم ذهبت، ہاں میں گئی تھی۔ هل ذهبت الی السوق اليوم یا حسن، کیا تم آج بازار گئے تھے حسن؟ نعم ذهبت، ہاں میں گیا تھا۔ هل ذهبتی الی المسجد اليوم یا فائزہ، کیا تم آج مسجد گئی تھی فائزہ؟ نعم ذهبت، ہاں میں گئی تھی۔ یہ تو جو ہے سب کے ساتھ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ میں کے لیے، متکلم کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ خرجا، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتنا، خرجتو، خرجنا، انا خرجتو، نحن خرجنا، ہوا خرجا، محمد خرجا، علی خرجا، الطلاب خرجوا، الاولاد خرجوا، المدرسون خرجوا، المدرس خرجا، انتم خرجتم، انت خرجتا، انتی خرجتی۔ ہم صرف فعل غائب میں اسم استعمال کریں گے، جیسے محمد، علی، الطلاب، اولاد، المدرسون، المدرس۔ فعل مخاطب اور فعل متکلم میں ضمیر استعمال کریں گے، جیسے انتا، انتی، انتما، انتم، انا، نحنو۔ جلسا، جلسا، جلسو، جلست، جلستا، جلسنا، جلستا، جلستما، جلستم، جلستی، جلستما، جلستنا، جلستو، جلسنا۔
الوالد جلس، البنت جلست، الاولاد جلسوا، الطلاب جلسوا، المدرسون جلسوا، المدرس جلس، المدرسات جلست، المدرسات جلسنا، انا جلست، نانو جلسنا، انت جلست، انتی جلستی۔ میرا خیال ہے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، یہ اولادو جمع تھا تو جلسو آیا اور یہ مذکر تھا، المدرسون جمع مذکر سالم میں تو اس کے ساتھ بھی جلسو آیا، لیکن جب مؤنث کا واحد آیا المدرسات جلست آیا، اور المدرسات یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس کے ساتھ جلسنا نون کی فاعل آئی۔ دوبارہ کرتے تھوڑا سا، الطالب جلس واحد مذکر جلس، الطلاب جلسوا یہ جمع ہے، المدرسون جمع مذکر سالم اس کے ساتھ جلسوا، المدرس واحد مذکر جلسا، المدرسات واحد مؤنث جلست، المدرسات جمع مؤنث سالم اس کے ساتھ جلسنا، رجا رجا رجو رجات رجاتا رجانا رجاتا رجاتما رجاتم رجاتی رجاتما رجاتنا رجاتو رجانا، حامد رجا واحد مذکر، خطیجۃ واحد مؤنث رجعت، علی رجا، الطلاب رجعوا جمع تکسیر، الطالبات جمع مؤنث سالم رجانا، المدرسون جمع مذکر سالم رجعوا، المدرس رجع، المدرسات مؤنث واحد رجعت، المدرسات رجعنا، انت رجعتا، انتی رجعتی، انا رجعتو، نحن رجعنا، انتم رجعتم، کتبا کتبا کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتنا کتبتو کتبنا، انا کتبت، انت کتبتا، انتی کتبتی، نحن کتبنا، محمد کتبا، آمنۃ کتبت، المدرسون کتبوا، المدرسو کتبا، المدرسۃ کتبت، المدرسات کتبنا، انتم کتبتم۔ فہم وہ سمجھ گیا، لغت میں لکھا ہے سمجھنا۔ چار چیزیں ہیں جن کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ فعل کی بنیادی شکل جڑ، جس کا مطلب ہے فعل کی پہلی شکل ہوا ہے، تمام افعال کا آغاز ہوا سے ہوگا، اس نے ماضی میں کچھ کیا، یہ مذکر ہے، اور مذکری استعمال ہوگا، مؤنث نہیں استعمال ہوگا، وہ سب بھی استعمال نہیں ہوگا، بلکہ اس نے مذکر استعمال ہوگا، جو دوسرے لفظوں میں بنیادی شکل فعل ماضی ہے اور الغائب ہے۔ فعل کی بنیادی شکل جڑ، یہ چار چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ ہمیشہ فعل ماضی ہوگا، ہمیشہ الغائب ہوگا، ہمیشہ واحد ہوگا، ہمیشہ مذکر ہوگا۔ یہ جو شکل ہے یہ پہلے جہاں سے فعل کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ فعل کی بنیادی جڑ 3 حروف ہیں، بعد میں ہم سیکھیں گے کہ معنی کو تبدیل کرنے کے لیے 3 اصلی حروف کے ساتھ 1 یا اس سے زائد حروف بڑھا دیے جاتے ہیں تو اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ فعل 6 حرف کا ہو تب بھی ہمیشہ فعل ماضی الغائب، واحد اور مذکر سے شروع ہوگا۔ اصطفیٰ فعل ماضی ہے، الغائب ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ یہ صرف مثال کے طور پہ دکھایا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ جو 4 چیزیں ہم نے اوپر ڈسکس کی ہیں، وہ جب بھی فعل شروع ہوگا وہ اس کی اندر وہ 4 خوبیاں موجود ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹیبل تھوڑا یاد ہوگا، کیونکہ ہم نے پچھلی دفعے 2 یا 3 فعل تھے، خاص طور پہ فہمہ بھی کیا تھا اسی ٹیبل کے حساب سے۔ اس میں پہلے 3 جو ہیں یہ غائب مذکر ہیں، اور یہ جو 3 ہیں
یہ غائب مؤنث ہیں، ان میں دو جو ہیں ضمائر ساکنہ ہیں اور ایک جو ہے ضمائر متحرکہ ہے. جو جمع مؤنث ہے وہ ضمیر متحرکہ ہے. یہ تین جو ہیں مخاطب مذکر ہیں اور یہ تین جو ہیں مؤنث مخاطب ہیں اور یہ دو متکلم ہیں. فہما، فہما، فہمو، فہمت، فہمتا، فہمنا، فہمتا، فہمتما، فہمتم، فہمتی، فہمتما، فہمتنا، فہمتو، فہمنا. فہما وہ سمجھ گیا، فہمو وہ سب سمجھ گئے، فہمت وہ سمجھ گئی، فہمتا وہ دو سمجھ گئیں، فہمنا وہ سب سمجھ گئیں، فہمتا تم سمجھ گئے، فہم تم سب سمجھ گئے، فہمتی تم سب سمجھ گئیں، فہمتو میں سمجھ گیا، فہمنا ہم سمجھ گئے. محمد فہما، آمنتو فہمت، الاولاد فہمو، الطلاب فہمو، الطالبات فہمت، الطالبات فہمنا، انا فہمتو، نحنو فہمنا، انت فہمتا، انتی فہمتی، انتم فہمتم. حفظا، حفظا، حفظو، حفظت، حفظتا، حفظنا، حفظتا، حفظتما، حفظتم، حفظتی، حفظتما، حفظتنا، حفظتو، حفظنا. حامد حفظا، زینب حفظت، الطلاب حفظوا، الطالبات حفظنا، النساء حفظنا، انت حفظتا، انتی حفظتی، نحن حفظنا، انا حفظتو. ہم ہاؤلائی سیکھ رہے ہیں. یہ اسم و اشارہ ہے. اسم و اشارہ ضمیر ہوتے ہیں اور تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں اور اسم و اشارہ کے بعد اسم معرفہ آئے تو وہ بدل ہے. یہ ایکسرسائز ہم پہلے کر چکے ہیں. من ہاؤلائی الفتیات یا مریم، یہ نوجوان خواتین کون ہیں مریم؟ فتن مذکر واحد، فتاتن مؤنث واحد، فتیات جمع مؤنث سالم. ہنہ زمیلاتی وہ میری ساتھی ہیں، زمیل مذکر واحد، زمیلتن مؤنث واحد، زمیلاتن جمع مؤنث سالم. ہنہ مبتدا، زمیلات خبر وہو مضاف. اس میں ہم اس کو تو اس لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ خبر جب بھی مفرد ایک لفظ ہو وہ مرفوع ہوتی ہے. یا متکلم نے زمیلاتوں کو زمیلات کی بنا دیا اور یا متکلم مضاف الیہ. اخواتن ہنہ کیا وہ بہنیں ہیں؟ اخن مذکر واحد بھائی، اختن بہن، اخواتن جمع مؤنث سالم بہنیں. نام ہنہ اخواتن ہاں وہ بہنیں ہیں. نام حرف جواب، ہنہ مبتدا اور اخواتن خبر. من ابو ہنہ ان کے والد کون ہیں؟ 5 اسم ایسے ہیں جب وہ مضاف بنتے ہیں تو ان کے ہجے کے قواعد مختلف ہوتے ہیں. ان دو میں ابن اور اخن، یہ جب مضاف بنتے ہیں اور اگر وہ مرفوع ہوں تو واو کا اضافہ ہو جاتا ہے. ابو ہنہ یہاں واو جو کا اضافہ کیا گیا ہے اس لیے ابو واو کے ساتھ ہے. ابو ہنہ مضاف مضاف الیہ ہے. ابو ہنہ الشیخ بلال، ام ہنہ استاذتی ان کے والد شیخ بلال ہیں، ان کی والدہ میری استانی ہیں. ابو مبتدا وہو مضاف، ہنہ مضاف الیہ، الشیخ خبر، بلال بدل، ام مبتدا وہو مضاف، ہنہ مضاف الیہ، استاذت خبر وہو مضاف. یا متکلم نے استاذت کو استاذتی بنا دیا اور یا متکلم مضاف الیہ. خبر زیادہ تر نکرہ ہوتی ہے لیکن کبھی معرفہ بھی ہو سکتی ہے. اگر میں آپ سے پوچھے یہ مرکب کس قسم کا ہے تو آپ کہیں گے مضاف الیہ
آپ کہیں گے مضاف مضاف الیہ، نعت منعوت، جار مجرور یا ظرف مضاف الیہ، یہ ہیں مرکب۔ این بیتہن، ان کا گھر کہاں ہے؟ بیتہن قریب من المدرستی، ان کا گھر اسکول کے قریب ہے۔ بیت مبتدا وہو مضاف، ہن مضاف الیہ، قریب خبر، اور من المدرستی جار مجرور، کیونکہ خبر پہلے آ چکی ہے اس لیے من المدرستی کو جار مجرور شبہ جملہ خبر نہیں کہیں گے۔ یہ ہم نے ایکسرسائز مذکر کے ساتھ پہلے کی ہوئی اسی طرح کی، اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، جیسے کہ حاضی، کیونکہ مؤنث ہے تو حاضی استعمال ہوگا، ہم نے پہلے حاضہ استعمال کیا تھا۔ بنتن یہ واحد ہے، اور اس کے ساتھ جب جمع بنائیں گے، جمع مؤنث سالم بنا رہے ہیں، ہاؤلائی بناتن، تو یہاں پر آپ کو جو فل ان دا بلینکس اس میں تو آپ نے ہاؤلائی لکھنا ہے۔ اچھا، ابھی اس میں جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ آپ جب لکھیں تو آپ اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں بھی، حاذہ طالبۃ، ہاؤلائی طالبات، حاذہ مدرسۃ، ہاؤلائی مدرسات، حاذہ طبیبۃ، ہاؤلائی طبیبات، حاذہ مسلمۃ، ہاؤلائی مسلمات۔ اس طرح سے پڑھیں، یہ میرے خیال سے 11 ہیں، ان کو آپ نے کرنا ہے۔ اس میں جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جو ہیں جمع جو ہیں وہ مذکر اور مؤنث میں ایک جیسے رہیں گے، وہ ہیں جدود، کبار، صغار، طوال۔ تو جب آپ حاذہ جدیدۃ کو مؤنث جمع بنائیں گے تو ہاؤلائی جدود، ہاؤلائی کبار، ہاؤلائی صغار، ہاؤلائی طوال، اور یہ جو اس کے ساتھ مذکر ہے وہ بھی ایسے ہی بنیں گے۔ اقرا وکتب، پھر پڑھیں اور لکھیں، یہ وکتب ضرور لکھا ہوتا ہے یہاں پر، تو آپ اس کو ضرور لکھا کریں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ میں تو بلکہ آج کل جو خود لکھ رہا ہوں تو اس لیے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور آپ یہ غور کیجیے گا کہ میں ان کو تھوڑا سا کلر بھی دیتا ہوں۔ اب جیسے اخواتی ہے، یہ 2 لفظ ہیں، اخواتو اور یا متکلم، یہ مضاف اور ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، تو یہ اس کو بھی غور کیا کریں۔ آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو جب کوئی کلرڈ قرآن میں لے گا تو آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ میرا سورہ بقرہ جو ہے وہ آلریڈی میرے چینل پہ ہے، اس میں آپ دیکھیے گا کہ تھوڑی کلر اسکیم وہی والی استعمال کر رہا ہوں۔ ہاؤلائی اخواتی و ہاؤلائی اخواتی، فرق صرف یہاں پر زبر کا ہے، یہ میرے بھائی ہیں اور یہ میری بہنیں ہیں۔ ہاؤلائی مبتدا، اخوتو خبر، وہو مضاف، یا متکلم نے اخوتو کو اخوتی بنا دیا اور یا متکلم مضاف الیہ۔ واو حرف عطف، ہاؤلائی مبتدا، اخواتو خبر، وہو مضاف، یا متکلم نے اخواتو کو اخواتی بنا دیا اور یا متکلم مضاف الیہ۔ من ہاؤلائی الفتیات، یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں؟ ہاؤلائی بنات المدرستی، یہ استانی کی لڑکیاں ہیں۔ ہاؤلائی مبتدا، بنات خبر، وہو مضاف، المدرستی مضاف الیہ۔ ہاؤلائی فتیۃ الزملاتی ابوہن طبیب و امہن مدرسۃ، یہ نوجوان لڑکیاں میری ساتھی ہیں، ان کے والد ڈاکٹر اور ان کی والدہ استانی ہیں۔ ہاؤلائی مبتدا، الفتیات بدل، اسم معرفہ اسم اشارہ کے بعد آیا۔ زمیلاتو خبر، وہو مضاف، یا متکلم نے زمیلاتو کو زمیلاتی بنا دیا اور یا متکلم مضاف الیہ۔ ابو مبتدا وہو مضاف، ہن مضاف الیہ، طبیب خبر، مفرد ایک لفظ مرفوع۔ امو مبتدا وہو مضاف، ہن مضاف الیہ، مدرسۃ خبر۔ این الطالبات الجدود، نئی طالبات کہاں ہیں؟ ہم نے دیکھا تھا نا، یہ جدود جو ہے مذکر اور مؤنث جمع کے لیے ایک ہی جیسے استعمال ہوگا۔ ذہبنا الی المکتبتی، وہ لائبریری چلی گئیں۔ ذہب فعل، فاعل نون، نونو نسوہ اس کو کہتے ہیں، اور یہ جمع کی نشانی ہے۔ الی المکتبتی جار مجرور۔ این
البنات کی اما تی، تمہاری پھپھی کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ ہم فی المطبخی و باورچی خانے میں ہیں. ہنہ مبتدا اور فی المطبخی جار مجرور شبہ جملہ خبر. آہولائی ممرضات مسلمات، کیا یہ نرسیں مسلمان ہیں؟ نام، ہاں، نام جو ہے حرف و جواب ہے. ہاؤلائی طبیبات ازواجہن مدرسون، یہ خواتین ڈاکٹر ہیں، ان کے شوہر اساتذہ ہیں. ہاؤلائی مبتدا اور طبیبات خبر. ازواج مبتدا وہو مضاف، ہن مضاف الیہ اور مدرسون خبر. مدرسون جمع مذکر سالم. من ہذہ المرأۃ، یہ عورت کون ہے؟ یا زوجۃ الطبیب الجدیدی، وہ نئے ڈاکٹر کی بیوی ہے. یا مبتدا زوجۃ خبر وہو مضاف، الطبیبی مضاف الیہ اور الجدیدی نعت. آ بناتک فی المدرستی ثانویتی یا اسامۃ، اسامۃ یہ جو ہے ممنوع من صرف ہے، انگلش میں اس کو ڈپٹوٹ کہتے ہیں. کیا تمہاری بیٹیاں سیکنڈری اسکول میں ہیں اے اسامہ؟ بعضہن فی المدرسۃ الثانویۃ بعضہن فی المدرسۃ المتوسطۃ، ان میں سے بعض سیکنڈری اسکول میں ہیں اور ان میں سے بعض مڈل اسکول میں ہیں. بعض مبتدا وہو مضاف، ہن مضاف الیہ، فی المدرسۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر. الثانویۃ نعت. واو حرف غد، بعد مبتدا وہو مضاف، ہن مضاف الیہ، فی المدرسۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر. المتوسطۃ نعت. الکی بنات یا لیلی، کیا تمہاری بیٹیاں ہیں اے لیلی؟ نام لی بنات کبار وہن طالبات بالجامعۃ، ہاں میری بڑی بیٹیاں ہیں اور وہ یونیورسٹی کی طالبات ہیں. نام اور اس کا جواب لی شروع میں آیا ہے، مبتدا نہیں ہو سکتا، جار مجرور اور ظرف جو ہے وہ مبتدا نہیں ہوتے، جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے جی، مقدم کہیں گے اس کو. بنات المبتدا مؤخر کبار النات باء حرف عطف. ہن مبتدا طالبات خبر اور بالجامعۃ جار مجرور. من ہؤلاء النساء الطوال، یہ لمبی خواتین کون ہیں؟ ہن طبیبات من امریکہ، وہ امریکہ کی ڈاکٹر ہیں. ہن مبتدا طبیبات خبر اور من امریکہ جار مجرور. الطبیبات خرجنا من المستشفى، ڈاکٹر اسپتال سے چلی گئیں. یہ خاص اسم ہے، اس میں جو ہے آخری لفظ پہ کوئی اعراب نہیں ہوتا اور اس کے جو آخری حرف سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے اس کے اعراب کو ہم تلفظ کرتے ہیں. الطبیبات مبتدا، خرج فعل ماضی، فاعل نون، نون و نسواتی کہتے ہیں، یہ جمع کی نشانی ہے. من المستشفى جار مجرور اور خرجنا من المستشفى جملہ فعلیہ ہے اور یہ الطبیبات کی خبر ہے. جب ہم فعل کو اسناد دینا شروع کرتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں ہوا سے. ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، یہ ضمائر ساکنہ ہیں. ان میں جو فعل ہے خرجہ، فاعل مستتر ہے. خرجہ، اس میں خرجہ فعل ہے اور الف جو ہے وہ فاعل ہے. خرجو، خرجو جو ہے وہ فعل ہے اور واو جو ہے فاعل ہے اور جمع کی نشانی. یا خرجت، اس میں فاعل جو ہے مستتر ہے اور تا جو اس کے ساتھ ہے یہ تا و تانیثی ہے، مؤنث کی نشانی ہے. ہما خرجتا، خرجہ فعل ہے اور تا جو ہے وہ فاعل ہے. اب آپ دیکھیں خرجہ، 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 اس میں جو ہے یہ خرج جو ہے وہ فعل ہے، صرف ہم جو ہے اس میں خرج جو ہے وہ فعل ہے. جب ہم ہنہ پہ آتے ہیں تو اب ہنہ جو ہے وہ کہتا ہے ہم نے تو لام کلمے کو
سکون دینا ہے. تو یہاں سے جو ہے فعل پہ کے لام کلمے پہ سکون شروع ہو جاتا ہے. ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو. خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتنا، خرجتو، خرجنا. آپ دیکھیں یہاں خرج فعل ہے، 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 یہاں خرج فعل ہے. تو یہاں پر جو ہے ہننا کے بعد سے لام کلمے پہ جو ہے وہ سکون آ گیا اور جو فعل ہے وہ خرج ہو گیا. باقی نون، تا، تما، تم، تی، تما، تنا، تو، نا، یہ ساری کے ساری جو ہیں یہ فاعل. پہلے 5 میں جو ضمائر ساکنہ ہیں، یہ جو 5 ہیں یہ ضمائر ساکنہ ہیں، اور یہ 9 جو ہیں یہ ضمائر متحرکہ ہیں. ان میں فعل خرجہ ہے سوائے ہم کے جس میں فعل خرج ہوئے. لیکن جب ہم ہننا پر آتے ہیں تو ہننا کہتا ہے جب میں آؤں اور جو میری پیروی کرے گا اس کے نام کرنے پر سکون ہوگا، لہذا فعل خرجہ سے خرج میں بدل جائے گا. جب ہم خرجتا کہتے ہیں تو خرج فعل ہے، اور یہ خرج کیوں ہے اس کی وجوہات ہیں جب ہم کتاب 2 پڑھیں گے اور ضعیف ناقص فعل پڑھیں گے تو یہ سیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ چیزیں بہت نمایاں ہو جائیں گی. مختصراً یہ قاعدہ ہے، اگر ضمیر متحرکہ بطور فاعل فعل کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو لام کلمے پر سکون آئے گا. فعل ایک تبدیلی سے گزرتا ہے، اس کے لام کلمے پر سکون آتا ہے کیونکہ ضمیر متحرکہ شامل ہوا ہے. ضمائر ساکنہ کی صورت میں فعل اس کی اصل شکل خرجہ اور خرجو ہی رہے گی. ضمائر متحرکہ ایک ضمیر ہے جو فاعل کے طور پہ آتا ہے اور اس پر اعراب ہوتا ہے. ہننا سے ہمیں فاعل نا ملتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تا تما تم، تی تما تنا، تو نا. تا تما تم، تی تما تنا، تو نا. تیزی سے پڑھنا ہے. تا تما تم، تی تما تنا، تو نا. یہ فاعل ہیں لیکن ضمائر ہیں اور مرفوع ہیں. کوئی بھی فعل جو ہننا کے بعد آئے جہاں نا کو آپ فاعل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تمام افعال کے لیے وہ لام کلمے پہ جو ہے وہ سکون آ جاتا ہے. جیسے خرجنا، جلسنا، رجانا، کتبنا، فہمنا، حفظنا. ہم نے لام کلمے کو سکون دیا. کتبہ میں کلمہ کیا ہے؟ کتبہ کا کلمہ، تا عین کلمہ اور با لام کلمہ. نا کے بعد لام کلمہ سکون کے ساتھ رہے گا اور آپ اس کے بعد فعل میں جو شامل کریں گے وہ ہے تا تما تم، تی تما تنا، تو نا. تا تما تم، تی تما تنا، تو نا. آپ لکھیں اور ماہر بنیں. لکھنا بہت ضروری ہے. یہ ایکسرسائز ہم اوپر کرتے ہوئے آئے ہیں، پچھلی دفعہ بھی کی تھی یہ. آپ اس کو لکھیں اور لکھتے وقت بولیں بھی. مؤنث میں تو بہت آسان ہے، اس میں صرف الف اور تا ایڈ ہوتا ہے، تو آپ اس کو جو ہے لکھیں ضرور. الحمدللہ ہماری آج کی سمری مکمل ہوئی. PDF فائل کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، اس میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے، اور اس کو پڑھیں بھی اور آپ لکھیں ضرور.